السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، قربانی کرنا یہ دین اسلام کی ایک اہم ترین عبادت ہے۔ ہر سال مسلمان اس ذی الحجہ کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر جانوروں کی قربانی کرتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی رضا کی خاطر بندہ اپنی جان کی قربانی پیش کرے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جان کی قربانی کی جگہ جانور کی قربانی کا مطالبہ کیا۔ قربانی کرنا یہ بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے عشق اور بندے کی اللہ سے محبت کا مظہر ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندے کو اللہ سے کتنی محبت ہے، اللہ سے کتنا تعلق ہے، اللہ سے کیسا عشق ہے کہ اللہ کے نام پر، اللہ کے حکم پر اپنی عزیز سے عزیز ترین چیز کو بھی قربان کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے۔ قربانی کا یہ طریقہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی شروع ہے اور ہر امت کے اندر قربانی کا یہ تصور پایا جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے حضرت آدم کے بیٹوں قابیل اور حابیل کی قربانی کا تذکرہ فرمایا، تو ہر امت کے اندر قربانی رہی ہے۔ صورتیں اور احکام مختلف ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں جو قربانی عطا کی ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اسی سنت کو ہم ہر سال ادا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ آدمی جو قربانی کرتے ہیں اور ہزاروں لاکھوں نیکیاں کماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرتے ہیں، اور بہت ہی بد نصیب ہے وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا، وسعت دی، لیکن اس کے باوجود وہ اس ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس کی فضیلتیں بیان فرمائی۔ صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ تمہارے ابا ابراہیم کی سنت ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے ثواب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی، یعنی جانور کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں جن کو ہم گن بھی نہیں سکتے، ان تمام بالوں کے بدلے ایک ایک نیکی ملتی ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اون کے بارے میں کیا ہے؟ یعنی جن جانوروں کے جسم پر اون ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی، یعنی اون بھی تو بالوں کا گچھا ہوتا ہے، اس کے اندر جتنے بال ہیں سب کے بدلے ایک ایک نیکی ملتی ہے۔ تو کتنی بڑی فضیلت والا یہ عمل ہے۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی کے دنوں میں جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے بالوں، کھروں اور سینگوں سمیت آئے گا، اور قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، لہذا خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ سے کہا کہ اٹھو اور اپنی قربانی کے جانور کے پاس جاؤ، اسے لے کر کے آؤ، کیونکہ اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس بندے کی مغفرت ہو جاتی ہے جو قربانی کرتا ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے عرض کیا کہ یا اللہ کے رسول، یہ انعام صرف اہل بیت کے لیے ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ انعام تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو اتنی ساری فضیلتیں اللہ کے نبی نے قربانی سے متعلق بیان فرمائی ہے، اور جو آدمی وسعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا اس کے بارے میں سخت الفاظ میں اللہ کے نبی نے وعید بھی ارشاد فرمایا کہ جو آدمی وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو کتنے سخت الفاظ ہیں اللہ کے نبی کے۔ تو جس آدمی کو اللہ نے مال دیا اور وسعت والا بنایا اور وہ صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے، تو قربانی کے دنوں میں اس کو ضرور قربانی کرنی چاہیے۔ اور قربانی کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہجرت کے بعد ہر سال قربانی کی ہے، کبھی آپ نے قربانی ترک نہیں کی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے بڑی تاکید کے ساتھ
قربانی کا حکم دیا ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ضرور قربانی کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں وسعت دی ہے، ہم اللہ کے نام پر قربان کر رہے ہیں، اور دعا بھی کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ظاہری قربانی کے توسط سے حقیقی قربانی پر کھرا اترنے کی توفیق بخشے، اور جب بھی موقع ہو، جہاں بھی ہو، اللہ کے نام پر، اللہ کے دین کے نام پر ہم اپنی عزیز سے عزیز ترین چیز، یہاں تک کہ اگر ہماری جان کا بھی مطالبہ ہو تو ہم اپنی جانوں کا نذرانہ بھی اللہ کے نام پر پیش کر دیں، یہ ہمیں دعا بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، ہماری قربانیوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ اس کلپ کو آگے دوسروں تک بھی شیئر کریں۔